ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ بہت خوبصورت تقریر ابھی آپ اپنے سابق امام سے سماعت کر رہے تھے اور واقعی انہوں نے آپریشن کر دیا، پوسٹ مارٹم کر دیا۔ اس طرح میں ایک کلام کا مطلب جشن رسول پاک ہمیشہ منائیں۔ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول پاک ہمیشہ منائیے، جو جل رہے ہیں ان کو ہمیشہ جلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جل رہے ہیں ان کو ہمیشہ جلائیے۔ آپ جوان کے بچہ تھا اور میں سنتا تھا، اور قرآن شریف پڑھتے کبھی قرآن پاک، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے آپ کہیے کہ رسول کا ذکر کرنا تھا، ذکر کرتے ادھر ادھر کی بات کرتے، ان کی بات کرتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنا ہو تو سب سے پہلے شیطان پہ لعنت بھیجو۔ سب سے پہلے شیطان، جب شیطان پہ لعنت بھیجو اچھا کام ہو جاتا ہے، لیکن شیطان پہ لعنت اللہ بھجوا رہا ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یعنی سب سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا کہ اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے حمد سے پہلے، تعریف سے بھی پہلے شیطان پر لعنت بھجوایا گیا۔ عزیزان گرامی، بڑا خوبصورت مہینہ، خوبصورت تاریخ، اور میں نے اسی سے ریلیٹڈ قرآن کی آیت اللہ کے رسول کا ذکر کرنا سننا سب عبادت ہے، اور جو ہماری طرح ذکر نہیں کرتے اللہ تو ان سے بھی ذکر کروا ہی لیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ اس سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اردو میں، یہی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز میں قرآن تو پڑھتا ہے نا، اور جب قرآن پڑھتا ہوگا تو وہ یہ نہیں پڑھتا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا کبھی نہیں پڑھتا ہوگا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کیا کبھی نہیں پڑھتا ہوگا لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب وہ پڑھتا ہوگا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، تو اس میں نبیوں کا بھی ذکر ہے، صدیقین کا بھی ذکر ہے، شہداء کا بھی ذکر ہے، اور صالحین کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر تو کروا ہی لیتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی مجبور ہو کے کرتا ہے اور کوئی ہم لوگوں کی طرح مسرور ہو کے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جاگتے رہیے۔ بہت خوبصورت ہے، میں چند شعر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں سماعت میں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر۔ ابھی حضرت نے بہت سارے کتاب پڑھے، وہ نقطہ ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے تو جواب مت دیجیے، آپ خود سوال کریے، آپ خود سوال کریے۔ ان بدعقیدوں سے کہ تمہارے جو بڑے مولانا ہیں ان کا نام کیا ہے،
اور جب وہ کہیں گے تو ان کا نام صاحب مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امیٹھوی، قاسم نانوتوی، تو ان سے پوچھئے گا کہ ان کے پیر کا نام کیا تھا، پوچھئے گا ضرور پیر کا نام کیا تھا، وہ بتائیں گے پیر کا نام، تو ان سے کہیے گا کہ ان کے پیر تو میلاد کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ان چاروں کے پیر ہیں، اور وہ میلاد بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے میلاد کے قیام پہ بڑا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخی شرائط بتا رہا ہوں، گانا فصل کر لیتے ہیں۔ ویڈیو بھی میں نے دیکھا حرم کے اندر، حرم کا امام عبد الرحمن السدیس وہاں کا چیئرمین ہے اور امام حرم کے، بہت شاندار قرآن۔ ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے میلاد پڑھا، انداز الگ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے خطاب میں رسول اللہ کا ذکر کیا، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نعت پڑھی جو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھی۔ کہیے گا تو میں سنا سکتا ہوں، بالکل سنائیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں۔ آج تو ہم میلاد کا رسم نہ مناتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ حضرت نے ذکر کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، میں ذکر کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ وہ لکھتے ہیں اپنے والد گرامی کے بارے میں کہ وہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کا سلسلہ زمین تک ہے، آسمان سے نور کا سلسلہ زمین تک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو میں نے دیکھا ایک جگہ میلاد پاک پڑھا جا رہا ہے، وہیں پہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ آج ذکر ہو تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جس شب میں مصطفیٰ تشریف لائے ہوں گے اس دن کس قدر رحمت کی بارش ہوگی۔ تنی ہے نور کی چادر، یہ سب مانتے ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی کو مانتے ہیں، لیکن اپنے پیر کا بھی عقیدہ نہیں مانتے۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر، مچی ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار آئے ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار آئے ہیں۔ مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے، سراپا نور کے پیکر، مٹے گا ظلم دنیا سے، تنے گی امن کی چادر، مٹے گا ظلم دنیا سے،
تنے گی امن کی چادر نظام زندگی لے کر میرے سرکار آئے۔ ابھی میں نے اس کے بعد آج بہت ساری تنظیمیں بن گئی ہے ہیومن رائٹس کی، دکھاوے کے لیے وہ کچھ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور بعد میں گردن سے کاٹتے ہیں، حقوق مار لیتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علمدار ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں، اور صرف انسانیت کے لیے نہیں، انہوں نے مخلوق کے ہر ورگ کے لیے ان کا فرمان ہے۔ لہذا جب وہ سب کے لیے نبی بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، تو مخلوق جانتی ہے کہ ہمیں کس کے آگے ہاتھ، جانور بھی جانتے ہیں۔ ایک جانور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلا کر کہتے ہیں کہ کام تو پورا لیتے ہو اور کھانا اسے تھوڑا دیتے ہو، اس نے مجھ سے شکایت کی، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھے بہت کھٹواتا ہے لیکن چارہ مجھے کم دیتا ہے۔ اور ایک دن رسول اللہ گزر رہے، دیکھا جنگل میں ایک ہرنی کو ایک شکاری نے پکڑ رکھا ہے۔ ہرنی بھی جانتی ہے آنے والا کون ہے۔ ہرنی نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور ماں کی جو ممتا ہوتی ہے اللہ محبت چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے، یہ انمول ہے، انمول ہے۔ ماں اللہ جس طرح ایک ہے، اس نے ماں بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے۔ آپ مرغی کے بچے کو چھو لینے کے لیے، مرغی کوئی پاور آپ سے زیادہ نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے آپ سے لڑ پڑے گا، ماں کا وہ یہی ہرنی جو ہے اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیا، قیدی شکاری سو رہا ہے، اللہ کے نبی چونکہ اس نے شکار کر لیا تھا، اس کے قید میں ہے، اب وہ اس کا مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیا مدد کروں گا، مجھے چھوڑ دیجیے یا رسول اللہ، صرف اتنے دیر کے لیے چھوڑ دیجیے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ سکوں۔ یہ حضرت نے کہا تھا غلام کے لیے سب سے بڑی چیز آزادی ہوتی ہے، بڑا کوئی جانور پکڑ لیا گیا ہو اور اسے چھوڑ دیجیے، پھر آئے گا پنجرے میں، پھر آئے گا، لیکن اس نے رسول اللہ سے وعدہ کیا، رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ اتنے میں شکاری جاگ گیا اور کہتا کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ وہ کہتا کیسی بات کر رہے، کیسی بات کر رہے، بھلا پنجرے سے نکلا ہوا پرندہ، قید سے چھوٹا ہوا قیدی دوبارہ اپنے من سے قید میں آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ہرنی بچے کے ساتھ اچھلتے کودتے آ گئی، اچھلتے کودتے آ گئی۔ شکاری بھی پریشان ہے، یہ پہلا واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قیدی جو ہے خود قید ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کی محبت ہی ایسی ہے کہ آپ کی غلامی کو آزاد آدمی بھی ترجیح دیتا ہے۔ آزادی سب سے بڑا پروان ہے، لیکن مصطفیٰ کی اگر غلامی مل جائے تو ایسے ہزار آزادی سے ان کی غلامی بہتر ہے۔ کبھی شاعر لکھتا ہے کہ قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں لا، سرکار حضور بجائے گئے نا مکہ اور مدینہ تو آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ ہتھکڑی ہم دیکھ کر جو ہے چوک جائیں گے، رونے لگیں گے، لیکن ہم نے کہا نا
حضور مجاہد ملت نے ہتھکڑی چوم لی. کیوں چوم لیا؟ کیونکہ مصطفیٰ کے شہر میں قیدی بن گئے تھے اور ایک ایسے عاشق سادی کی سنت ادا ہو رہی تھی جنہیں ہم بلال حبشی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب کے حصے میں نہیں ہے. ایک شعر پر سن لیجیے کہ کہا جنگل میں ہرنی نے، کہا جنگل میں ہرنی نے مجھے تم سے چھڑانے کو، یہودی دیکھ لے مڑ کر، یہودی دیکھ لے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں، یہودی دیکھ لے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں. تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں. درود پاک اللہم صل. اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا جمع کرنے سے بہتر ہے، جمع کرنے سے بہتر ہے. آپ ایسی کوئی خوشی بتائیے کہ آدمی خوش ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، آدمی خوش ہو اور کپڑا چینج نہ ہو، آدمی خوش ہو اور اس کے دروازے پہ ڈیگ نہ جڑا ہو. سمجھ میں آئے گا؟ نارملی ایک آدمی ہے، کیسے پتا کریے گا، کیسے پتا کریے گا کہ یہ خوش ہے؟ کچھ آثار ہوتے ہیں. آپ نے محلے کے ایک آدمی کو دیکھا کہ نیا نیا کپڑا پہنا ہے تو آپ پوچھتے رہے کیا بات ہے؟ اگلا کہتا ہے کہ شادی ہے، اگلا کہتا ہے کہ عقیقہ ہے، اگلا کہتا ہے کہ شکر کی محفل ہے. دیکھ چڑھا ہوا ہے، دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور جب خوشیاں منائیں گے تو خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے خرچ کرنا. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو جمع کیے ہو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے فضل اور رحمت پر اسے خرچ کر کے خوشیاں مناؤ. اب یہ انویسٹ نہیں، یہ جو ہے ویسٹ نہیں ہوا، یہ جو انویسٹ کیا ہم نے اس کا جو ہے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، انٹرسٹ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ ہم نے رسول کی محبت ہوتی ہے. محبت اللہ اکبر. یہ دنیا کائنات محبت ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور محبت جہاں ہوتی ہے وہاں نفس نہیں پائے. یہ جاہل لوگ ہیں تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اور انہی میں عیب نکالتے. محبت دلیل تلاش کرتے. اگر محبت ہوتی تو بحث نہیں کرتا، کوئی دلیل تلاش نہیں. محبت دلیل تلاش کرتے. میں نے پڑھا کہ صاحب کسی سے محبت کرتے تھے تو اس کا جو محبوب تھا وہ ایک آنکھ والا تھا. ایک آنکھ والا ہوگا اس کا کلمہ بولے گا، اس کو ایک آنکھ کا گانا بولے گا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے. نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، پازیٹو سوچ ہوتی ہے. کلمہ کہا جائے گا اس سے. تو وہ نے کہا یار ہم نے محبوب بھی سنا ہے تو گانا سنا ہے. ہم نے کہا محبت دلیل تلاش کر دیتی ہے. اگلے نے کہا کہ صاحب تم اپنے طور سے دیکھتے ہو اس لیے تمہیں عیب نظر آتا ہے، میری نگاہوں سے دیکھو گے تو تمہیں کمال نظر آئے گا. نیت بدل جائے، نگاہ بدل جائے، سوچ بدل جائے. کہاں میری نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں کمال نظر آئے گا، خوبی. کیسی بات کرتے ہو، کھانے سے محبت کرتے ہو، اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال یہ ہے کہ جتنا دو آنکھ سے لوگ دیکھتے ہیں میرا محبوب ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. ایک اینگل تلاش کر لیا نا صاحب. تو محبت جو ہے دلیل تلاش کر لیتی ہے، عیب نہیں تلاش کرتی ہے. جو کہتے ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنے ہی نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، وہ جاہل تھے، وہ ان پڑھ تھے، وہ جاہل تھے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ساتھ وہ جو قرآن لا کر انہوں نے دیا، جو حدیث لا کر دیا،
ہم لوگ پڑھ کے عالم ہو گئے، وہ عالم نہیں تھے، رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر ہم عالم بن گئے، اور انہیں کہا جاتا کہ وہ ان پڑھ سے جاہل تھے، انہیں پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ آیت نکالتے ہیں بھائی جشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت بن کر تشریف لائے؟ اللہ نے اپنی تمام نعمتیں دینے کے بعد کبھی بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے تو قرآن میں احسان جتلا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب تو ایسی نعمت ہمیں ملے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرتا ہے۔ ابھی تو ہم خوب نہیں کر رہے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہر گلی کوچے میں رسول اللہ کا میلاد منایا جائے گا، ذکر ہوگا اور کرتے ہی ہو سکتے۔ روکنے والے شروع سے ہی ہیں، جب سے اسلام آیا اسلام کو روکنے والے۔ آپ کے علاقے کے شاعر تھے افسر والے، بہت اچھا کام ہے، کلام کے خطے میں لکھتے ہیں کہ روک روک کے افسر بہت راستے پھر بھی پڑھتے رہے عاشق مصطفیٰ، ساری دنیا میں ذکر نبی چھڑ گیا، اور لوگ میلاد گھر گھر منانے تکبیر، نعرہ رسالت اور اہل سنت، سرکار کی آمد۔ یمن آج کا علاقہ نہیں ہے، یمن یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے ایک عاشق صادق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرا پیرہن، میرا جبہ میرے یمن کے ایک عاشق کو عطا کر دے۔ آج سب سے بڑا جلوس دنیا کا اگر دیکھنا ہو تو یمن کے اندر منایا جاتا ہے۔ آپ تو کوئی چیز چھپا نہیں نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ماری اور دیکھیے اتنا بڑا جلوس اور اتنا ڈسپلن کے ساتھ، قاعدہ قانون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ لاکھوں کا مجمع، کروڑوں کا مجمع ہے اور ڈسپلن کے ساتھ جلوس سے یمن یہاں کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، شام عرب کا علاقہ ہے، فلسطین عرب میں شمار ہوتا ہے، عراق عرب میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام علاقے جو عرب سے ٹچ ہیں، الحمدللہ دنیا کے تمام خطوں میں عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، اور 100 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں بھی منایا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ 100 سال یہ کیڑے پکوڑے 100 سال اور قریب جو ہے انتخاب ہو گیا، قریب انقلاب آنے والا ہے اس کے رسول۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، اور اب تو الحمدللہ آپ دیکھیے دیکھ پر مدینہ شریف میں ربیع الاول کے موقع پہ پہلے بڑی پابندیاں تھی، الحمدللہ اب تو گر کر سلام کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھ و سلام، شب قدر ہدایت کا جو زمانے میں الحمدللہ میں بھی گیا تھا، جو خود جو ہے ایک جگہ ہم لوگ ملا کے خود ایک جگہ ہم لوگ ملا کے قطر کا ابھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، شاندار طریقے سے جو ہے عرب ربیعت ہے وہ رسول اللہ کا میلاد ہے۔ لیکن یہ جو ہندوستان کے جو وہابی ہیں سڑے ہوئے، یہ کچھ الگ ہے۔ آپ سعودیہ جائیے گا، دیکھیے گا وہ ہاتھ یہیں پہ ہوتے ہیں، یہاں والے ایڈوانس ہوتے ہیں،
وہاں پہ آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. یہاں والے اتنے ایڈوانس ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. وہاں پہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، یہاں کے محاورے 4 دن قربانی ہوتی ہے. دیکھیے آپ قادیانیوں کے بارے میں ہم تقریر نہیں کرتے، چکرالیوں کے بارے میں تقریر نہیں کرتے، ایک بھائی فرقہ ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے، ایک گور شاہی فرقہ ہے اس کے بارے میں نہیں کہتے، ایک غامدی فرقہ ہے اس کے بارے میں نہیں کہتے، ایک عنادیہ فرقہ ہے، ہندیہ فرقہ ہے، جبریہ فرقہ ہے، قدریہ فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ ہے، رافضی فرقہ ہے. ہم نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرقے یہاں نہیں ہے، یہاں دیوبندی فرقہ ہے، اس لیے دیوبندیوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. ورنہ اتنے سارے فرقے ہیں کہ آپ کا ایمان کب اچک لیں گے آپ سمجھ لیں گے. اور ایک فرقہ یہاں کی حکومت کا سپورٹ حاصل کر لے، قادیانی فرقہ جعفرانی حکومت کا سپورٹ حاصل کر کے ہندوستان کی دھرتی پہ پیر پھیلانا شروع کر دیا. آپ روک پائیے گا، 5000 آپ کو دے دیں گے تو ایک کھانے کی دعوت میں لوگ بک جا رہے ہیں، چائے پہ بک جا رہے ہیں. صاحب اللہ کے رسول کے چاہنے والے، اللہ اکبر، دولت میں خرید نہیں پائی کریں، دولت خرید نہیں پائے گی. لیکن اگر آپ چائے پہ بک جاتے ہیں، ایک دعوت پہ بک جاتے ہیں، ان کے نرجے میں چلے جاتے ہیں، جو دشمن دین ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جن کے پرکھوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ واقعی آپ کے لیے شرم کی بات، شرم کی بات ہے. ہمیں کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہمارا فرض ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو تو علماء دین پہ فرض ہے کہ ان فتنوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. اب وہ فتنہ آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے، فرق نہیں پائیں گے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام محمد نے 6 لاکھ مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا، قرآن و حدیث سے 6 لاکھ. تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت اتنے مسئلہ تو آج ہے نہیں، اتنا مسئلہ آپ نے نکال دیا. بڑے پتے کی بات انہوں نے کہی اور کہا کہ جب آگ لگتی ہے تو کنواں نہیں کھودا جاتا، جو پہلے کا کنواں ہوتا ہے اسی سے کام چلانا پڑتا ہے. میں نے اتنے سارے مسائل نکال دیے ہیں، آنے والے دور میں مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے اور ان سے جواب دیا جاتا رہے گا، نہ کہ آگ لگے تب تو آپ پکڑ جائے. ہمارے علماء نے ان تمام فرقوں کے بارے میں حضرت نے بتایا نا. آپ ناخدا مسجد جانتے ہیں کہاں پڑے گا؟ دلی میں، بھوپال میں، کلکتہ میں. ابھی سنا ہے واقعہ آپ نے ناخدا مسجد، جس گنڈا امام کو صرف ہم نہیں ان کے طبقے کے لوگ بھی گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ گنڈا ہے اور وہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن آج حکومت کا سپورٹ لے کے آج اس نے گنڈا گردی کر رہی ہے اور وہ امام بننا چاہتا ہے جو دن بھر روزانہ کسی سیاسی جلسے میں جا کے جھوٹ بولتا ہے اور سیاسی لوگوں کے طلبے چلتے ہیں. تو آپ نہیں جانتے کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں تصویر لا رہا ہے. آپ ہوتے آپ کو نہیں دیکھیں، ان کو تو تصویر لاتے ہیں، ویسے پیچھے سے تصویر لاتے ہیں. آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، اچھی بات کرتے ہوئے. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. فتنہ چور کبھی بتا کے نہیں آتا ہے کہ ہم چوری کریں. اس لیے عزیزان گرامی، یہی وہ جو ہے تقریبات ہوتا ہے جو ہمارے لیے کسوٹی بن جاتا ہے. اگر کسی کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو آپ ان دنوں میں پرکھ سکتے ہیں کہ وہ رسول سے کتنی محبت کرتا ہے. بھائی کس کی محفل سے لیے؟ رسول کی محفل سے لیے.
ان کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور رسول کا ذکر سے تو قرآن پورا قرآن رسول اللہ کا میلاد پاک، رسول اللہ کا ذکر خیر ہے، پورا قرآن پاک تو کہاں بچے گا؟ قرآن پڑھنا رسول اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر رسول کی محفل سجانا یہ بھی قرآن ہے، اور رسول اللہ کا بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کا بھی اخلاق کا حضرت نے جو ہے موضوع بنایا، رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے گنوانا نہیں شروع کیا بلکہ نچوڑ بتا دیا، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق تو قرآن کا۔ تو آپ چند جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پریچے، ان کا تعارف سننا چاہیں گے؟ درود پاک بولیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، مصور بولتے ہیں تصویر بنانے والا، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا لیتا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سن کے آواز وہ تصویر بنا لیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسط ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ ایک دن میں نے بسط ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ ایسی تصویر کہ جس سے ظاہر ہو، ایسی تصویر کے ظاہر ہو نمایاں صفات، ایسی تصویر کے ظاہر ہو شاہ لولاک کے صفات، ایسی تصویر کے جس سے ظاہر ہو رسول اللہ کے صفات۔ کیا مصور تھا، بہت صاحب اسرار تھا، صاحب وصف تھا اور صاحب کردار تھا۔ وہ الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ والا کی شان، سامنے رکھ دیا لا کر کے میرے وہ قرآن۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ والا کی شان، سامنے رکھ دیا لا کر کے میرے وہ قرآن، اور کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے، اور کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے سرکار، وہ تحریر ہے یہ، اس میں یاسین کہیں اور کہیں تاہا ہے، اس میں یاسین کہیں اور کہیں تاہا ہے، اس میں واللیل والشمس والضحاہا ہے۔ میں نے جب آیت قرآن سے نبی کو دیکھا، منہ سے بے ساختہ میرے اس دم یہ نکلا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سوچئے ایمان اصل ہے، عمل بعد کی چیز ہے، عمل بھی کرنی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ ایسے لوگ جنت میں چلے گئے جنہوں نے ایک بھی عمل نہیں کیا۔ مثلاً گنہگار سیاہکار خطاکار تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور تشریف لے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ ایک کو ٹائم کی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، رسول اللہ پہ ایمان لائے، ان کی محبت میں قربان ہو گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں چلے گئے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ آقا کائنات علیہ السلام ایک صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صاحب یہ جنت، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بہت دل لگا کے لڑائی کر رہا ہے، بہت دل لگا کے وہ لڑائی کر رہا ہے، اور بالکل جو ہے جوش لگا کر جو ہے اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ بعد میں جب معلوم ہوا اس کو خودکشی کر لیا، خودکشی کر لیا اس نے، اسی دانے گرامی۔ بہت ضروری ہے ایمان کی، ایمان اصل ہے، اور جب ایمان کی لذت مل جائے گی تو پھر عمل کو بھی آمادہ ہم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔
کہ عملی اعتبار سے سنی مسلمان پیچھے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو موقع نہیں دیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی دونوں طرف مسجد ہے، دونوں طرف مسجد ہے، ان مسجدوں میں جائیے جہاں آپ کی نماز ہو جائے۔ علماء اگر فرماتے ہیں تو اسے سنیے، بغیر گائیڈ کے اگر آپ سفر کریے گا تو آپ ایکسیڈنٹ بھی کر جائیے گا اور غلط راستے پہ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی رسول اللہ کی آمد کا یہ مہینہ ہے، آپ ضرور اپنے گھروں میں ان کے ذکر کے محفل بچھائیے سنیے اور اپنے گھروں میں سنائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ۔ کیسے سکھائی محبت؟ کیسے محبت سکھائیں گے؟ آج دیکھیے آپ لوگ موجود ہیں اور جو جوش اور جذبہ آپ نے دکھایا، بتائیے کوئی عالم فردن آپ کو آگے بتایا؟ نہیں بتایا۔ آپ نے انہی میلاد کے ذریعہ، انہی جلسوں کے ذریعہ اور یا نبی سلام علیہ کا اور نعت رسول اکرم کے ذریعہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہو گئی۔ دیکھا نہیں آپ نے، رسول اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اسی لیے ان محفلوں کو زندہ رکھیے۔ یہ محفلیں ہماری پہچان ہے، ہمارے آخرت کا سرمایہ ہے اور ہمارے ایمان کے تحفظ کا یہ بہترین ہتھیار ہے۔ اس لیے اس سے جڑے رہیے اور اس سے زندہ رکھیے اور ہمیشہ جی کھول کر جو ہے آپ یہ کام کرتے رہیے۔ یہ بالکل ویسٹ نہیں ہونے والا ہے، یہ آپ کی آخرت کی پوری ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ جن لوگوں نے کام دل میں قدم شکر نے حصہ لیا ہے اور آج جو ہے اپنے علاقوں کو سجایا ہے رسول اللہ کی محبت میں، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے اور اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، رسول اللہ کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ ابھی تشریف لائے، فرشتوں کو آسمان سے اللہ نے زمین پر بھیج دیا، جھنڈے لے کر آئے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ سلام۔ یا نبی صلاۃ علیہ کا